إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے صحت اور عافیت کے ساتھ اس رمضان کے اندر ہمیں یہ 5واں جمعہ عطا فرمایا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی آیت کریمہ میں نے آج سے پہلے جو 4 خطبات ہوئے ہیں ان کے آغاز میں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے سورۃ بقرہ روزوں کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ شبہ سے بچنا، گناہ اور حرام سے بچنا، نیکیاں کرنا اور نیکیوں میں سبقت لے جانا، اور اس کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر اور اس کی رحمت اور فضل، بخشش اور جنت اور اس کے دیدار کا جو طمع ہے، یدعون ربہم خوفا و طمعا۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انہی آیات کے اندر 4 اصولی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ جو 4 اصولی باتیں شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی خطبہ جمعہ کے اندر یا دروس میں سماعت نہ کی ہوں۔ پہلی بات، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کیا۔
سامعین محترم، دنیا کے اندر دین اسلام واحد دین ہے جو دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام مشقتیں جو انسان نے مذہب کے نام پر اپنے اوپر ضروری قرار دی تھی، ان تمام مشقتوں کو ختم کر دیا ہے، جن میں سے پہلی مشقت وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، ترک دنیا، لباس نہیں پہننا، اور اگر پہننا ہے تو شدت والا لباس، سختی والا لباس، تنگی والا لباس پہننا ہے، نکاح نہیں کرنا، بھوکے اور پیاسے رہنا۔ انسان جو ہے نہ کھائے نہ پیے۔ آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کے اندر، بدھ مت مذہب کے اندر وہ بھوکے رہتے ہیں، اور بھوکے رہ کر جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے اس نے رہبانیت کا خاتمہ کر دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو سونا بھی کٹ پڑے گا، کھانا بھی پڑے گا، لباس جو ہے وہ پہننا پڑے گا۔ ننگے ہو کر اپنے تقوی کا اظہار نہ کرو، بھوکے رہ کر تقوی کا اظہار نہ کرو، جاگ کر تقوی کا اظہار نہ کرو۔ اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے سخت دھوپ کے اندر ایک آدمی کو ننگے پاؤں چلتے دیکھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ جس نے بیت اللہ کی سفر کا ارادہ کیا ہے، یہ حج کرنا چاہتا ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسے جا کر میرا پیغام دے دو، جوتا بھی پہنے، سواری پر چڑھے، یہ ننگے پاؤں بیت اللہ کی طرف جو پیدل جا رہا ہے، اس کے اس طرز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ نذرانے، عمدہ کھانے، بکرے، چڑھاوے، جانور اپنے بتوں اور معبودوں کی نظر کرتے ہیں، ہستیوں اور شخصیتوں کی نظر کرتے ہیں۔ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سحری بھی تم کھاتے ہو، افطاری بھی تم کرتے ہو، تمہارے رب کو تمہارے سحری اور افطاری کے کھانوں کی کوئی ضرورت نہیں، قربانیاں بھی تم کرتے ہو، گوشت بھی تم کھاتے ہو، تمہارا خون اور تمہارا گوشت اور قربانی کی جو کھالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غنی اور بے پرواہ ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ کوئی بندہ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا۔ صاحب مال ہے، فرمایا اغنیا سے زکوٰۃ کو لیا جائے، فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ نے روزوں کے ذریعہ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے، اللہ نے تنگی کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرات، میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہے۔ ہماری اوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نواز رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ باسط ہے، وہ اوقات سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے اپنی بیوی کو غلطی سے غصے میں آ کر ماں کہہ بیٹھا، اس کو ماں کہہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ۔ حضرات، اگر کوئی شخص غصے کے اندر اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو تب تک اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک شریعت اسلام نے جو اس کے لیے کفارہ مناسب سزا تجویز کی ہے اس کو پورا نہ کر لے۔ 2 مہینے کے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد اپنی بیوی کے قریب جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، روزے بھی پورے نہ رکھ پایا، اس کے دوران ہی وہ اپنی بیوی کے قریب چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ غلطی پر ایک اور غلطی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اگر تو روزے نہیں رکھ سکتا اور صبر بھی نہیں کر سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ 60 مساکین کو کھانا کھلائے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے قریب چلا جائے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آج طلاق کے نام پر صلح کے دروازے امت کی بیٹیوں پر بند کر دیتے ہیں اور پھر ان پر سختی اور جبر کرتے ہوئے ان کو حلالے پر مجبور کرتے ہیں، اور پھر امت کی بیٹیوں کے ساتھ حلالے کے نام پر جو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج مذہب کے ماتھے کے اوپر یہ کلنک ہے، یہ کالا نشان ہے کہ جس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو 60 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ کچھ ہی دیر گزری، بیٹھا ہوا تھا بارگاہ نبوی کے اندر، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا۔ یہاں علماء کے لیے بھی تربیت کی بات ہے، یہ سحریوں اور افطاریوں پر اور لوگوں کو کھانے کھلانے پر اپنے دلوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ ہماری پنجابی زبان کے اندر مثال ہے، جنہیں آپ کھادا مانگ کے انہیں منگتے مارے ٹانگ کے۔ مال اللہ کا ہے، کھانے والے اللہ کے بندے ہیں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حضرات، لوگ اپنے دلوں کو تنگ کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے کہ گھوڑے پر بھی بیٹھ کر سوال کرنے کے لیے آئے تو اسلام کے اندر اس کو بھی دینے کا حکم ہے، روکنے کا اور ڈانٹنے کا حکم نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جو سائل ہے، مانگنے والا ہے، اس کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا۔ تو نبی علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، آپ اسے کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تم مکلف نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھجوروں کا جو ٹوکرا تھا بڑا سا، فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور لے جا کر مساکین کے اندر تقسیم کر دے، ان کو کھلا دے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ ایک عرض اور کرتا ہوں، وہ عرض یہ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی اور غریب بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جا کھجورے بھی کھا اور بیوی بھی بسا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے ساتھ ہمیں عطا کیا کیا ہے؟ روزہ جو ہے اس کے اندر ہمارے بدن کی صحت ہے، ہمارے امیون سسٹم کو، ہمارے نظام ہضم کو، ہمارے دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعہ قوت دی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور یہ عبادت جو ہے
ایسی باکمال اور ایسی میڈیکیٹڈ عبادت ہے کہ جو کافر اور غیر مسلم ہیں وہ بھی روزہ رکھنے پر مجبور ہیں. اس کے جو فوائد انسانی بدن اور جسم پر مرتب ہوتے ہیں. انسان بڑی بڑی بیماریوں سے بچتا ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر آج جگر کا جو کینسر ہے یہ عام ہے. آج کی دور میں، زمانے میں ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے کہ روزہ جو ہے انسان کے بدن سے جو کینسر کے اثرات اور جراثیم ہیں ان کو ختم کرتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ساتھ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کیا. حضرات، اگر میں اسی بات کو بیان کرتا رہوں تو یہ موضوع ختم نہیں ہونے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. زمانہ جاہلیت میں جب مرضی عورت کو طلاق دے دیتے اور عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو صلح کر لیتے، نہ بساتے نہ چھوڑتے. عورت کسی کے ساتھ بندھ جاتی، نکاح ہو جاتا تو مرتے دم تک اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احسان کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. 2 مرتبہ انسان طلاق دے سکتا ہے، صلح کر سکتا ہے 2 مرتبہ. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا. پھر تیسری مرتبہ اگر طلاق دے گا، 2 طلاقیں دینے کے بعد 2 مرتبہ صلح کرنے کے بعد اگر تیسری طلاق دے گا تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلع کا حق دیا. اسلام سے پہلے باپ جہاں مرضی نکاح کر دیتا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے باپ نے ایسی جگہ پر میرا نکاح کیا ہے، میں پسند نہیں کرتی. فرمایا میں محمد رسول اللہ تیرا نکاح ختم کرتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو جاننے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کتنا حق دیا ہے، کتنا حق دیا ہے. تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میرے بھائیوں، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں آپ کو ان کے اندر آسانیاں اور نرمیاں جو ہیں وہ نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو نرمی والا، فطرت والا اور آسانیوں والا جو ہے وہ دین قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات کیا ارشاد فرمائی ہے؟ یہ بڑی فنی بات ہے، یعنی ٹیکنیکلی. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کو پورا کرو. اب رمضان جو ہے یہ اس کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. یہ اسلامی مہینے کا نام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ انگریزی یا عیسوی مہینہ نہیں، اس کی نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے ہے. اور یہ جو سال ہے یہ 1444، یہ 15ویں صدی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ آج بھی اس کو 14ویں صدی سمجھتے ہیں. بھئی 14ویں صدی کے علماء سے اللہ کی پناہ ہے، تو 15ویں صدی کے علماء سو سے بھی اللہ کی پناہ ہے. یہ 15ویں صدی ہے. اور یہ جو سال ہے 1444 ہجری کا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کسی بات پر خفا ہو گئے. فرمایا میں 1 مہینہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا. 29واں جب دن مکمل ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہینہ تو 30 کا ہوتا ہے، آپ 29 کے بعد ہی آ گئے ہیں. فرمایا شہر ہاکذا و ہاکذا. حضرات، دنیا کے اندر جتنی بھی تقویمیں، کیلنڈر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اسلام کی خوبیوں کو لوگوں پر، اقوام عالم پر
واضح کیا ہے، ھذا بیان للناس۔ اسی طرح یہ جو ہجری تقویم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی دین اسلام کی ایک خوبی بنایا ہے، اور دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے اپنی آیات کے اندر وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یسألونک عن الأحلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے میرے پیارے نبی، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ چاند جو ہے یہ وقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عبادات کو سورج اور چاند دونوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ زوال اور یہ طلوع اور یہ غروب، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا نماز مغرب کا وقت نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایک مثل سایہ انسان کا نہ ہو جائے عصر کا وقت نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کے عمل کو جوڑ دیا ہے، اور جب تک زوال نہ ہو جائے تب تک نماز ظہر کا وقت نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اسی طرح جو مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تاریخ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ من حیث القوم، ہمیں ہر بات پر تبصرہ کرنے کی عادت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفکر ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر آپ کے روزے نے آپ کی زبان پر اثر کیا ہے، شرمگاہ پر اثر کیا ہے، تو آپ کا روزہ ہے اور آپ کے روزے نے آپ کو فائدہ دیا ہے۔ اور اگر اسی طرح بے دریغ زبان چلتی ہے تو جان لیں کہ ابھی تک جو تقویٰ ہے وہ آپ کے دل کے اندر سرایت نہیں کر سکا، آپ کے بدن کے اندر رچ اور بس نہیں سکا۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کو کہا الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ جو ہے یہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، یعنی اسلامی مہینہ نہ 28 کا ہوتا ہے اور نہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ 31 کا ہوتا ہے، یہ یا 29 کا ہوتا ہے اور یا 30 کا ہوتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی صرف چاند کے کنیکشن جو ہے، یعنی یہ جو چاند کا کنیکشن ہے، اگر اس کنیکشن کو ہماری زندگی سے توڑ دے ایک سیکنڈ کے اندر یہ پوری روئے زمین جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ جو سمندروں کا مد و جزر ہے، یہ فلکیات کا نظام ہے، یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بحری بیڑے اور شپس ہیں، جہاز ہیں، اور یہ جو برآمدات اور درآمدات ہیں، اور یہ دنیا سے جو چیزیں سمندر کے ذریعہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ معطل ہو کر رہ جائیں۔ یہ سمندروں کو جو اللہ نے دباؤ کے ساتھ روک رکھا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سمندر جو شہر ہے کراچی سے بعض علاقوں میں 2 فٹ اونچا ہے، بعض علاقوں میں 6 فٹ اور 8 فٹ تک سمندر اونچا ہے۔ اس کو حکم نہیں ہے کہ شہروں کے اندر میرے بندوں کے شہروں میں داخل ہونا ہے۔ اللہ نے جو روک رکھا ہے سمندروں کو اونچا ہونے کے باوجود، یہ چاند کی قوت اور دباؤ پریشر جو ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک رکھا ہے۔ حضرات، اب یہ جو چاند ہے اس کو دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دیکھنے کا تعلق جو ہے وہ انسان کی آنکھ کے ساتھ ہے، دیکھنے کا تعلق جو ہے وہ کیمرے کے ساتھ نہیں یا سیٹلائٹ کے ساتھ نہیں، دیکھنے کا تعلق انسان کی آنکھ کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر باطل ہو جائیں تو 30 کی گنتی کو پورا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ یہ چاند پر جو تبصرہ ہے
یہ بیکار وقت کا ضیاع ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں سے یا رؤیت ہلال کمیٹی سے، علماء سے، ماہرین سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو ہم اپنے اصولوں اور ضابطوں کا پابند نہیں کر سکتے۔ شریعت کے اصول ہیں، ان اصولوں پر ہم گنتی پوری کریں گے۔ آپ کسی بھی تشویش اور وسوسہ کا شکار نہ ہوا کریں۔ اس دفعہ انہوں نے تاخیر سے اعلان کیا تو بڑے سارے علماء نے، بعض علماء جو ہیں وہ ہر وقت ہی پریشر پر رہتے ہیں، غصے کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، اور وہ کوئی معمولی سی کوتاہی دیکھتے ہیں تو بھڑک اٹھتے ہیں اور اپنے جلال اور علم کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوا کہ بعض علماء نے کہا جی نہیں کوئی روزہ نہیں ہے، اور وہ میڈیا پر آ گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں روزہ، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان، دوسرے دن جب چاند نظر آیا تو دوسرے دن چاند جو ہے وہ موٹا بھی تھا اور زیادہ وقت تک ظاہر رہا، اور بڑے سارے لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک اصول بتایا ہے، وہ اصول بھی میں نے کہا کہ 4 بنیادی اصول ہیں۔ ان میں پہلا اصول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کیا۔ پھر دوسرا کہ تم گنتی کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بادل ہو جائے نظر نہ آئے تو شریعت کا اصول ہے کہ تم گنتی کو پورا کرو۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، چوتھی بات، تیسری اور چوتھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ 2 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلی تو میں عرض کر چکا ہوں، دوسری بھی چاند کی رؤیت کے حوالے سے، اور تیسری جو بات ہے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے؟ حضرات کوئی بھی عمل جو ہے، اچھا عمل انسان جب پورا کر لے، یہ ایک سنت ہے جو مردہ ہو چکی ہے۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، توجہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی کام اچھا تم سے پورا ہو جائے نا تو یہ کلمات پڑھنے ہیں، آپ کی تلقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور ہماری اکثریت جو ہے وہ اس سنت سے غافل ہے اور نا واقف ہے، اور اس سنت کا پتہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب کوئی نیک عمل اللہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور وہ پھر پورا بھی ہوتا ہے تو کہنا چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ میں یہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں اور آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیں، بولیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اس کو یاد بھی کریں۔ کوئی نیک عمل اللہ توفیق دے اور آپ اس کو پورا کر لیں تو آپ پڑھیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے، اللہ کے لیے کہ جس کی نعمت سے یہ جو نیک کام ہے یہ پورا ہوا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی متروک ہو چکی ہے، لوگ غافل ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھے، آمین کہا، صحابہ نے سوال کیا، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، یا رسول اللہ آج آپ نے آمین کیوں کہی ہے؟ پر میں جب پہلی سیڑھی پر چڑھا، قدم رکھا تو جبریل آ گئے کہ جو بندہ
اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، آپ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ جو والدین کی خدمت میں کوتاہی کا شکار ہیں، اللہ کے لیے روزہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر اپنا سر رکھ کر ان سے معافی مانگو اور ان سے صلح کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ، اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے اپنی جو قوتیں ہیں نا، اپنے جو بازو ہیں جن کا تجھے بڑا ناز ہے کہ یہ بڑے طاقت والے ہیں، ان کو ان کے سامنے جو ہے وہ جھکا دے، ایسے ان کے سامنے ہو جا جیسے نکیل والا جانور جو ہے وہ والدین کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ پھر نبی علیہ السلام سیڑھی پر چڑھے کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں رمضان کو پاتا ہے پر بد نصیب اتنا ہے کہ اپنے گناہ رب سے معاف نہیں کرواتا۔ اللہ کو یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ کہ مجھے معاف کر دے۔ میں آپ کو ایک اور سنت بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے آج ہر بندے نے تب تک اس مسجد سے نہیں نکلنا جب تک اس سنت پر عمل نہ کرے۔ اور یہ سنت جو ہے یہ بھی ناپید ہو چکی ہے، لوگ بھول چکے ہیں۔ وہ سنت کیا ہے کہ توبہ کی 2 رکعتیں پڑھنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ 2 رکعتیں پڑھے بڑی توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، فرمایا سلام پھیرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کا قلم اس کے گناہوں پر پھیر دیتا ہے۔ تو یہ توبہ کی 2 رکعتیں، آج آخری جمعہ ہے اور یہ قیمتی لمحات ہیں، اور میں یہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میرے سمیت ہم سب جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اس سنت پر، حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضرات وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اچھا جی، کس بات کا شکریہ؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی طور پر بڑے فوائد عطا کرتے ہیں۔ وہاں پر روزہ جو ہے انسان کے اندر بڑے عمدہ اخلاق پیدا بھی کرتا ہے اور ان کو پروان بھی چڑھاتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی کو یہ عبادت جو ہے بدل دیتی ہے۔ دیکھیے، روزہ کی وجہ سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، روزہ کی وجہ سے ہمارے اندر غصے پر کنٹرول، جس کو حلم کہتے ہیں، بردباری کہتے ہیں، یہ روزے کی وجہ سے ہمارے اندر بردباری پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے ہمارے اندر درگزر پیدا ہوتا ہے۔ درگزر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار سے کوئی بندہ لڑتا ہے، اس کو گالی دے دیتا ہے، اس کو تان کرتا ہے، اس کو برانگیختہ کرتا ہے، اس کو للکارتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ جا انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ لڑنا نہیں ہے، مجھے رسول اللہ نے منع کیا ہے، مجھے رسول اللہ نے منع کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ اب یہ بردباری جو ہے یہ روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرات پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ایسی خوبی پیدا ہوتی ہے جو اور کسی عبادت سے پیدا نہیں ہوتی۔ بیوی حلال ہے، بیوی کے قریب نہیں جاتا، بیوی اپنے خاوند کے قریب نہیں جاتی۔ شہوت کے اندر ٹھہراؤ اور تحمل پیدا کرنے والا جو عمل ہے وہ روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جوانوں کی جماعت جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تو نکاح کرے، اور جو گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھا کرے، فإن لہ وجا، روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو شہوت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ روزہ ہے۔ حضرات یہ انسان کی وہ قوت ہے، کوئی مولوی ہے،
مفتی اور شیخ الحدیث ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی صدر وزیر اعظم ہے، کوئی بڑے سے بڑا اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہے، اس فتنے نے، اس شہوت نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اور روزہ جو ہے اس کے ذریعہ وہ اپنی اس قوت کو اپنے مطیع اور اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ حضرات روزہ جو ہے وہ ایثار سکھاتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ آپ دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں، سحری کروا رہے ہیں، آپ دوسرے کا روزہ کھلوا رہے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ عمدہ اخلاق کریمہ جو ہے، پھر اسی طرح انسان جو ہے وہ ناراضگیوں کو ختم کرتا ہے کہ روزہ آ گیا ہے، میری فلاں کے ساتھ ناراضگی ہے، اور اگر میں ناراض رہا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ جا کر اس سے صلح کر لیتا ہے۔ تو روزہ جسمانی فوائد بھی، اور جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ اخلاقی فوائد جو ہے وہ بھی روزے کے ذریعہ انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اسی بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اے اللہ تو نے اس عبادت کو اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے تو نے ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دی ہیں، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حضرات آخری بات، شاید آپ زندگی میں اس بات کو پہلی مرتبہ سنیں، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بندے کے انتہائی قریب کہا ہے، اور یہ کہا کہ میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں یہ مقام جو ہے وہ کس جگہ ہے؟ قرآن مجید میں یہ مقام جو ہے نماز کے ساتھ نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، حج کے ساتھ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور بڑی بڑی جو نیکیاں ہیں، جہاد، ان کے ساتھ، ان نیکیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ کدھر ہے؟ یہ روزے کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے اس حکم سے بات کو شروع کیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور اس سیاق کو، اس عبادت کے سیاق و سباق کو اللہ نے اس آیت کریمہ پر آ کر ختم کیا ہے۔ اور کیسے کیا ہے؟ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ آج آخری افطاری ہے، کوئی ایسی دعا جو آپ اللہ سے نہیں مانگ سکے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس سے سوال کریں۔ عصر کے بعد قبولیت کا وقت ہے، مغرب تک آج اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آج صرف اللہ سے باتیں کریں اور اللہ سے ایسے مانگیں جیسے بچے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں، تکرار کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے ایسی فرمائش کر دیتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کے اندر یہ طاقت ہے یا نہیں ہے، وہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، وہ مجھے سائیکل لے کر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ وہ ایسی باپ سے فرمائش کر دیتا ہے اور اس کا باپ اس کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا رب خزانوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
پہلے اور آخری سارے انسان جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا شروع کر دیں، ہر خواہش مانگنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان کی خواہشات عطا بھی کر دے۔ اس کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ سمندروں کے پانیوں کے اندر سوئی کو ڈبو کر باہر نکالا جائے تو جتنی ان کے پانیوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ وہ کن فیکون کی شان والا ہے، اس نے کونے کے پہاڑ کو کہنا ہے سونا بن جا، اس نے بن جانا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت غنیمت سمجھے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بڑی بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بڑی بیماریاں ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، آزمائشیں ہیں، تنگیاں ہیں، محرومیاں ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے دور ہیں۔ ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ ہم سب اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑی مدتوں کے بعد رمضان کے اندر یہ 5واں جمعہ رکھا ہے، اور ہم سب اسے اپنے گناہوں کی، اپنے جرموں کی معافی بھی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اور میں انہی باتوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قبولیت کے گھڑیاں ہیں، اوقات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور دین و دنیا کے سارے فوائد جو ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔